بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، بہت ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ امانت اور دیانت کے حوالے سے ہے، اور امانت کو شریعت اسلامی میں بھی بے انتہا اہمیت اور حیثیت حاصل ہے۔ ایک حدیث آپ کو شروع میں بیان کرتا ہوں اور ایک حدیث آپ کو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں بیان کروں گا۔ دونوں حدیث ہی بڑی ہی اہم ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت ہو، وہ آدمی کے جو امانت دار نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار بھی نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہونے سے پہلے، یعنی جب تک آپ کو نبوت نہ ملی تھی، پہلا جو 40 برس کا پیریڈ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے دنیا میں صداقت اور امانت کے حوالے سے مشہور ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جزیرۃ العرب میں اور اس سارے علاقے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت اور دیانت کے حوالے سے سب سے زیادہ معتبر شخصیت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے لوگوں نے امانتیں رکھوائی ہوتی تھی۔ تو اب آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے، اور عرب اس لحاظ سے مہمان نوازی کے لحاظ سے بڑے مہمان نواز تھے، اور دیگر کچھ خصوصیات بھی ان میں پائی جاتی تھیں۔ اسی طرح ایک آدمی تھا جو زمانہ جاہلیت کا بڑا مشہور شاعر بھی ہے، اس کا نام ہے سماعل بن عادیہ۔ تو جہاں یہ شاعر تھا وہاں بہت ہی زیادہ امانت دار بھی تھا۔ تو یوں ہوا کہ ایک آدمی، اس کا نام امرؤ القیس ہے، یہ امرؤ القیس بھی اپنے اسی وقت کا ایک مشہور شاعر بھی ہے، اور یہ بڑا مشہور آدمی بھی تھا۔ امرؤ القیس نے سماعل بن عادیہ کے پاس اپنا کچھ جنگی ساز و سامان، کچھ اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ اس کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ اب یہ کہیں چلا گیا، اتفاق ایسا ہوا کہ امرؤ القیس جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور اس کا جو امانت ہے، وہ جنگی ساز و سامان، وہ اسلحہ وغیرہ، وہ سماعل بن عادیہ کے پاس رہتا ہے۔ اب وہاں پر ایک علاقہ ہے کندہ، اس کا جو سردار تھا اس کو شاہ کندہ کہا جاتا ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ امرؤ القیس مر گیا ہے، اس کے ساتھ اس بادشاہ کی دشمنی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی جو جنگی ساز و سامان ہے، جو اسلحہ وغیرہ ہے، وہ سماعل بن عادیہ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب وہ ایک لشکر لے کر، پہلے تو اس شاہ کندہ نے پیغام بھیجا کہ امرؤ القیس کی جو اسلحہ وغیرہ ہے وہ مجھے دے دو۔ تو سماعل بن عادیہ چونکہ امانت دار تھا، اس نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شاہ کندہ نے اب لشکر کشی کی، لشکر لے کے وہ اس کے علاقے کی طرف بڑھا۔ سماعل بن عادیہ کو پتہ چلا تو وہ اپنے قلعے میں جا کر قلعہ بند ہو گیا۔ وہ جو شاہ کندہ تھا اس نے بہت کوشش کی، لیکن یہ قلعہ بہت مضبوط تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ سماعل بن عادیہ قلعہ بند ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو اندر لے جانا بھول گیا۔ اس کا بیٹا اس وقت شکار پر گیا ہوا تھا۔ تو شاہ کندہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تم یہ اسلحہ مجھے نہیں دیتے تو میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، یہ جو اسلحہ ہے امرؤ القیس کا، یہ میں اسی کے ورثاء کو دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، اس کے دیکھتے دیکھتے بادشاہ نے سماعل بن عادیہ کے بیٹے کو قتل کر دیا، لیکن وہ محاصرہ توڑنے میں کامیاب نہ ہوا، اور وہ اسی طرح واپس چلا گیا۔ اور بعد میں امرؤ القیس کے جو ورثاء تھے جب وہ آئے تو اس نے وہ اسلحہ جو بطور امانت امرؤ القیس نے اس کے پاس رکھوایا تھا وہ انہی کو دیا، اور اس کا یہ واقعہ تاریخ میں ضرب المثل ہے۔ اور سماعل بن عادیہ کی امانت داری اس قدر مشہور تھی کہ اگر کوئی آدمی کبھی کہتا کہ یار وہ فلاں آدمی بڑا امانت دار ہے، تو وہ اس کو آگے سے کہتا کہ وہ سماعل بن عادیہ سے بھی زیادہ امانت دار ہے، یعنی سماعل بن عادیہ سے زیادہ امانت دار کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ لوگ کتنے امانت دار تھے، اور اس سے ہماری شریعت میں یعنی امانت کو ہماری شریعت میں اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ وہ حدیث جس کا میں نے وعدہ کیا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اعرابی نے پوچھا، یعنی ایک دیہاتی نے پوچھا کہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو جو ہے وہ قیامت کا انتظار کر۔ تو انہوں نے کہا کہ امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب یہ ذمہ داریاں، یہ عہدے نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔
یہ حدیث صحیح بخاری کتاب العلم میں موجود ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی عہدے ہیں وہ نااہلوں کے پاس ہی ہیں الا ماشاء اللہ، اور امانت اس قدر اہم ہے ہماری شریعت میں۔ آپ وہ پہلی حدیث پھر یاد کریں کہ وہ آدمی ایماندار ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی جڑ میں امانت کو نازل کیا ہے۔ ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر انہوں نے اس امانت کو قرآن سے سیکھا، پھر اس امانت کو انہوں نے سنت سے سیکھا۔ یہ امانت ایسی ہے کہ اس کی برکت اور تاثیر سے دنیا کا نظم و نسق قائم ہے۔ جیسے جیسے اس میں کمی اور نقص پیدا ہو رہا ہے ویسے ویسے دنیا فنا کی طرف بڑھ رہی ہے، اور دنیا کا امن و امان بڑھنے کی بجائے گھٹ رہا ہے، اور فساد اور بگاڑ کا دورہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسا کہ آپ نے فرما دیا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اب امانت ضائع ہو رہی ہے اس دور میں اور قیامت نزدیک آتی جا رہی ہے، تو امید ہے یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا سبق دے گا۔ جن لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا وہ اس کو جان کر امانت دار بننے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں امانت داروں کی صف میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔